حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں فاروق اعظم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ کے نہایت عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ کی زندگی کی داستان نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ کی فراست، ایمانداری، عدل، بہادری اور دینی حمیت نے آپ کو دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں اور رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اسلام کی فتوحات نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک اہم خاندان سے تھا اور آپ کا قبیلہ وہ عدی تھا جو قریش کے شجاع اور بہادر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حمنا تھا اور آپ کی والدہ بھی آپ کی تربیت میں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ حضرت عمر کی زندگی کا آغاز مشکل اور سخت حالات میں ہوا۔ آپ بچپن میں بہت مضبوط اور جسمانی طور پر طاقتور تھے اور اپنے بچپن میں ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی کی تربیت حاصل کی تھی۔ اسلام سے پہلے کا دور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آغاز زندگی میں مشرک تھے اور آپ اسلام کے شدید مخالف تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی میں آپ کا کردار کافروں کے درمیان اہم تھا اور آپ مسلمانوں کے خلاف سخت ترین جنگوں میں شریک تھے۔ آپ کو مسلمانوں کا دشمن سمجھا جاتا تھا اور آپ کی رائے میں اسلام ایک خطرہ تھا۔ آپ اسلام کے پیروکاروں کو اذیت دینے میں پیش رہتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن سمجھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو سکے، لیکن راستے میں آپ کو حضرت نذیر بن حارث نے رکاوٹ ڈالی اور آپ کو بتایا کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فوراً اپنے بہن کے گھر گئے اور وہاں حضرت فاطمہ اور حضرت سعید سے قرآن سن کر متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ آپ ایک نیا انسان بن گئے۔ آپ کی سچائی، ایمانداری اور جذبہ جہاد نے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ خلافت کا آغاز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز 13 ہجری میں ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو بکر کے بعد خلافت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر نے خلافت سنبھالنے کے بعد اسلامی ریاست کی ترقی اور فتوحات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ عدلیہ اور نظام حکومت۔ حضرت عمر نے خلافت کے دوران عدلیہ کے نظام کو مضبوط کیا اور انصاف کے اصولوں کو اعلیٰ سطح پر قائم کیا۔ اپنے عدلیہ میں جدید اصلاحات کی اور مسلمانوں کے درمیان عدلیہ کے بارے میں گہرے اور قوی اصول قائم کیے۔ حضرت عمر نے عدالت کے نظام میں قاضیوں کی تقرری کی اور ان کے لیے واضح اصول وضع کیے تاکہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ حضرت عمر کی عدلیہ میں انصاف کا معیار اس قدر بلند تھا کہ لوگوں کو یقین تھا کہ ان کے درمیان کسی بھی طرح کی ناانصافی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ کی عدلیہ کا مقصد صرف انصاف فراہم کرنا تھا اور اپنے اس مقصد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہ کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ فتوحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ آپ کی قیادت میں اسلامی سلطنت نے ایران، شام، فلسطین، مصر اور دیگر علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر کی فتوحات کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اپنے ہر علاقے میں عدلیہ، معاشی نظام اور تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی، جس سے ان علاقوں میں امن و امان قائم ہوا۔ حضرت عمر کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک یوم الیرموک کی جنگ ہے، جس میں مسلمانوں نے روم کی عظیم فوج کو شکست دی۔ اس جنگ کی اہمیت اس بات سے بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں شام اور دیگر علاقے مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گئے۔ معیشت اور فلاحی کام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد اصلاحات کی۔ اپنے زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا تاکہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کی جا سکے۔ اپنے ہر علاقے میں بیت المال قائم کیا، جس کے ذریعے عوام کو امداد فراہم کی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے نہ صرف مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کیا بلکہ اپنے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک قابل اعتماد معیشتی نظام قائم کیا۔
حضرت عمر نے ریاستی وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ اب کے دور میں جو معاشی ترقی ہوئی، اس نے اسلامی ریاست کو ایک نئی جہت دی۔ تعلیم اور ثقافت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعلیم اور علم کے پھیلاؤ کے لیے بہت اہم اقدامات کیے۔ اپنے مختلف علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے اور علم کا دروازہ عوام کے لیے کھول دیا۔ حضرت عمر کی دور اندیشی کے سبب اسلامی سلطنت میں سائنسی تحقیق اور علم کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب کی حکمت عملی کے تحت علماء اور مفکرین کو بھرپور سہولتیں فراہم کی گئیں تاکہ وہ اپنی تحقیق میں کامیاب ہو سکیں۔ اب کی شخصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت انتہائی جلیل القدر تھی۔ اپنا صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ ایک سچے مومن، محنتی اور غریبوں کے مددگار بھی تھے۔ اب کی زندگی میں جو اہم خصوصیت تھی وہ اب کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے راستے پر چلنے کی عزم تھی۔ حضرت عمر کی سادگی اور زہد کی مثال دی جاتی ہے۔ اب کے دور خلافت میں خلافت کی جائیداد اور دولت کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر کا یہ قول کہ اگر ایک جانور بھی میری حکمرانی کے دوران ہلاک ہو گیا تو میں اس کا جواب دہ ہوں، ان کی ایمانداری اور انصاف پسندی کی غمازی کرتا ہے۔ وفات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو شہادت کا شرف حاصل ہوا جب آپ کو ایک مجوس، ابو لالہ، نے نماز فجر کے دوران قتل کر دیا۔ حضرت عمر کی وفات کے وقت اسلامی ریاست کے اندر پھیل چکی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی وفات ایک بڑا سانحہ تھا اور مسلمانوں نے آپ کی رحلت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ نتیجہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک نمونہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی حکمران کا فرض اپنی رعایا کے حقوق کا تحفظ اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ آپ کی قیادت نے اسلام کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا اور آپ کی فتوحات نے اسلامی سلطنت کو ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ حضرت عمر کی زندگی کے کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔